بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے آج کے باب کا نام ہے باب استحباب القمیص، یعنی قمیص پہننے کے مستحب ہونے کا بیان۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ قمیص پسند تھی۔ اس حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب قمیص تھی، تو عہد رسالت میں عربوں میں عام طور سے لباس دو چادروں کا ہوتا تھا، ایک چادر نیچے اور ایک چادر اوپر قمیص کی طرح، اور قمیص کا رواج بہت کم تھا۔ تو محدث زین الدین عراقی یہ فرماتے ہیں کہ قمیص کا پہننا مندوب اور بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ستر پوشی زیادہ ہے اور سلائی کی وجہ سے بدن چھپا رہتا ہے، اور اسی طرح کرتا زیادہ ستر کو چھپانے والا ہے اور بدن پر یہ ہلکا بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس کے پہننے میں تواضع بھی ہے، اس لیے اس کا پہننا بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ باب صفت طول القمیص والکم والازار وطرف العمامہ، یعنی قمیص، آستین اور تہبند اور پگڑی کا کنارہ کتنا لمبا ہو۔ وتحریم اسبال شیء من ذلک علی سبیل الخیلاء، نیز تکبر کے طور پر ان میں سے کسی کو بھی لٹکانے کی حرمت۔ وکراہیت من غیر خیلاء، اور بغیر تکبر کے لٹکانے کی کراہیت کا بیان۔ عن اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا قالت کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کی آستین پہنچوں تک تھی۔ قمیص بمعنی کرتا اور کم کہتے ہیں آستین کو، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستین کہاں تھی؟ الی الرسغ، یعنی پہنچوں تک تھی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستین انگلیوں تک تھی۔ تو پہنچوں تک آستین کا ہونا یہ تو سنت ہے، مگر کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستین پہنچوں تک بھی ہو جاتی، پہنچوں سے زائد یعنی انگلیوں تک بھی ہو جاتی، اور یہ زیادہ تر اس وقت ہوتا جب آپ کا کرتا تنگ ہوتا، یا سردی کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ نے ایسی قمیص کو استعمال فرمایا ہو، لیکن جو ہے انگلیوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستین نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ انگلیوں سے زائد آستین کو کاٹ دیتے، یعنی اس کی لمبائی یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچوں تک ہوتی یا کبھی انگلیوں تک پہنچ جاتی، لیکن اس سے زائد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور اگر کبھی زائد ہوتی تو بقول حضرت علی کے تو آپ اس کو کاٹ دیتے تھے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ ان ازاری یسترخی الا ان اتعاہد۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لست ممن یفعلہ خیلا، رواہ البخاری و رواہ مسلم بعضہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹتا ہوا چلے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، یعنی نظر رحمت نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا تہبند بھی نیچے لٹک جاتا ہے، مگر یہ کہ میں بہت خیال رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں،
بخاری نے اس کو روایت کیا اور مسلم نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔ خیلا جو ہے اس کا مطلب ہے تکبر اور غرور یا اکڑ کر چلنا۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کرتا تہبند پاجامہ کا بغیر قصد اور ارادے کے ٹخنوں سے نیچے لٹکنا شرعی طور پر نقصان دہ نہیں ہے، خاص کر کے اس شخص کے بارے میں جو غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی متکبرین کے ساتھ مشابہت ہونے کا ڈر ہے، اس لیے تہبند اور پاجامے وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکانے دینا چاہیے، جیسا کہ اگلی حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر وعید سنائی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ یوم القیامت الى من جر ازارہ بطرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو اپنا تہبند تکبر کے طور پر لٹکاتا ہے۔ بطرن کا مطلب ہے اترانا یا حیران ہونا، یہ باب سمیعہ سے آتا ہے، باب سمیعہ یسمعو سے، اور بطر کے معنی چونکہ ہے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا انکار کرنا اور اس کا شکر ادا نہ کرنا، تو اس وجہ سے لازمی نتیجہ ہے، یعنی جو شخص اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرے تو اس کا لازمی نتیجہ اترانا اور تکبر کرنا ہے۔ اور لباس میں ایسے آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے لباس کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا غرور اور تکبر کی وجہ سے پاجامے وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے، اور اگر تکبر نہ ہو تب بھی یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں جائے گا۔ تو عربوں میں لباس کا دامن اتنا لمبا یا تہبند کا کنارہ اتنا نیچے رکھنا کہ وہ زمین پر گھسٹتا ہوا چلے، یہ بڑائی کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ جتنا بڑا سردار ہوتا اس کا دامن اتنا ہی نیچے ہوتا، تو اس پر وعید فرمائی جا رہی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے جتنا حصہ لٹکا ہوا ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو کیا چیز جہنم میں ڈالی جائے گی؟ وہ آدمی یعنی جس کا اس طرح سے کپڑا نیچے لٹکتا ہوگا، کیونکہ بظاہر تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکنے والا کپڑا جہنم میں ہوگا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ جب کپڑا جہنم میں جلے گا تو کپڑے والا تو بطریق اولا جہنم میں جائے گا۔ یہی سوال جب حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا، کپڑوں کا کیا قصور؟ قصوروار تو انسان کے قدم ہیں جو کہ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس پر وعید ہے، اس لیے ٹخنوں سے نیچے ازار یا چادر تہبند جو بھی ہے اس کو نہیں لٹکانا چاہیے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ قال فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرار۔ قال ابو ذر خابوا وخاسروا من هم یا رسول اللہ؟ قال المبسل المنان المنفق سلعة بالحلف الكاذب۔ رواہ مسلم وفی روایت المبسل ازارہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ جل شانہ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، یہ تو لوگ نامراد ہوئے اور خسارے میں پڑ گئے یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا۔
احسان کر کے احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا. اور ایک روایت میں ہے اپنا تہبند یا شلوار یا پاجامہ اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. تو اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ یہ لوگ خسارے میں ہیں. تو یہ تینوں ہی کام حرام ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ جو اپنے شلوار یا اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے. تو اس روایت کے علاوہ اور بھی متعدد روایات ہیں. اس میں اس شخص کے لیے سخت وعیدیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بیان ہوئیں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں سب مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے کچھ لوگوں کے. ان میں سے ایک ٹخنوں سے نیچے تہبند باندھنے والا بھی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا. اب وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دھستا چلے جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کس قدر برا عمل ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسبال فی الازار والقمیص والعمامہ من جر شیئا خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. رواہ ابو داود والنسائی باسناد صحیح. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسبال یعنی لٹکانا تہبند، قمیص اور عمامہ تینوں میں ہوتا ہے. جو بھی تکبر کے طور پر کپڑا لٹکائے گا اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی طرف سے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. جرہ یجر باب نصرہ ینصرو سے ہے. اس کا مطلب ہے کھینچنا. اسبال یعنی کپڑے کو شرعی مقدار سے زائد لٹکانا. جس طرح تہبند شلوار میں یہ لٹکانا حرام ہے، اسی طرح کرتے اور پگڑی وغیرہ میں بھی سنت مقدار سے زائد کرنا اور شرعی مقدار سے زائد لٹکانا حرام ہے. الازار کی مقدار شرعی تو بیان ہو چکی، یعنی ٹخنوں سے اوپر ہو. اور دوسرا ہے قمیص. تو قمیص میں اس کی شرعی مقدار یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ٹخنوں تک ہوں اور اس کے آستین ہاتھوں کے پہنچوں تک. اور عمامہ کے شملے کے بارے میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نصف پشت تک ہو، اس سے زائد لٹکانا منع ہے. تو ہم چونکہ کتاب اللباس پڑھ رہے ہیں تو ہم نے لباس کے آداب پڑھے کہ لباس کے کیا کیا ادب ہوں، کیسا لباس ہو، ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ لباس اگر شلوار ہے، تہبند ہے، پاجامہ ہے تو اس کی مقدار شرعی کیا ہے، تو کہاں تک ہونا چاہیے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے. اور اسی طرح پھر بعد میں اس حدیث میں یہ بیان حضرت ابن عمر والی حدیث میں یہ بیان ہوا کہ یہ لٹکانا صرف شلوار یا پونچوں میں نہیں بلکہ یہ قمیص میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کا شملہ جیسے لٹکاتے ہیں تو اس میں بھی ہے، عمامے کے شملے میں بھی ایک مقدار ہے. تو یہ ساری مقداریں جو شرعی بیان کی گئی اس کے اندر ہی ہمیں اپنے کپڑوں کو رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی تکبر کے طور پر ان کو کرے گا تو وہ حرام ہے، یعنی تکبرانہ طور پر اپنے قمیص یا اپنی پانچہ یا اپنی چادر کو لٹکائے گا تو یہ حرام ہے. لیکن اگر تکبر کے طور پر نہیں کیا، ویسے کیا، تب بھی یہ منع ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی حدود کے اندر ہی لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا لباس شرعی حد سے بڑھنے والا نہ ہو، ایسا لباس ہمارے لیے عذاب ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.